ہمارے پاس موجود ہیں نصرت جاوید صاحب، پاکستان کی صحافت کے گرو ہیں اور انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، اور آج انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے یہ کچھ نہیں دیکھا جو آج کل ہو رہا ہے، اس کی بھی تفصیل میں جاتا ہوں۔ نصرت صاحب عرض کرتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ ٹریگر کروایا میرا انٹرو، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے میں تو بہت حیران ہوں، میں نے تو ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے آج کل جو آڈیو لیکس ٹائپ یہ جو ہو رہا ہے آج کل، چلیں عمومی طور پر۔ نہیں، واقعی دیکھیے بات یہ ہے کہ یعنی پاکستان میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ میں نے ایکٹیو رپورٹنگ جو ہے 77 سے کر رہا ہوں جی، اس میں مانی کہ ہر طرح کی چیزیں سب کچھ ہی ہو گیا نا اس میں تو، سب کچھ دیکھا ہے، لیکن ابھی جو ہیجان کی اور آپ کا دیکھیے جی، ایک ہم نے تو زیادہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کی بھی ہسٹری یہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ریسیونگ اینڈ پہ دیکھا ہے کہ ہم نے سپریشن دیکھا، آزادی نہیں دیکھی۔ اب الٹ بات ہو گئی ہے، اب الٹ یہ ہو گئی ہے کہ معاشرہ جس کی ریفلیکشن ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں، اور ہم جو سو کالڈ صحافی ہیں جن کو مرر ہونا چاہیے اور ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ بھی کیا ہو رہا ہے۔ اب جیسے بخدا آپ نے جس طرح انٹرو کیا ہے، یہ جو صحافت میں نے اور آپ نے سیکھی اس میں 5 ڈبلیوز ہوتے ہیں نا، ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب ذکر ہی نہیں، کیونکہ ہم نہیں کر سکتے، ہم سوال ہی اٹھا رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کی بات سے میں اس میں بات کروں گا، میں ذاتی طور پر زیادہ اس لیے اور کانشیس ہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 نومبر ہوا تھا 2007، تو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں بات کر رہا تھا اور ہم آف ایئر جانا شروع ہو گئے تھے، تو میں سبز قدمی والی تاریخ دہرانا نہیں چاہتا۔ ایک بات جو ہے میں ضرور کہوں گا، میں کم از کم یہ کہوں گا کہ آپ نے جس طرح حدود و قیود میں رہ کر آج جس بات نے ہم سب کو حیران کر دیا ہے وہ تذکرہ کر دیا ہے، ہنٹ کر دیا ہے، لیکن ایک پاکستانی ہوتے ہوئے میں اپنے اداروں پہ اعتماد رکھنا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہوگی کہ کم از کم جن امور کا ذکر ہوا ہے اس کے سامنے ناٹ بیفور می ضرور ہو جائے۔ بالکل ناٹ بیفور می ضرور ہونا چاہیے۔ باقی یہ نصرت، ہمیں لگتا ہے یہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہم اس کو تجزیاتی طور پر اس کا تجزیہ کرتے تھے، پھر وہ سکرین سے غائب ہو جاتا تھا، نیا معاملہ شروع آ جاتا تھا، تو یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے جس طرح آپ نے تاریخ بھی بیان کی، لیکن آپ کے خیال میں ہو کیوں رہا ہے؟ وائی از اٹ ہیپننگ؟ دیکھیے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ڈیورشن ہے جو اکنامک ایشوز کو، ٹھیک، میرا ذاتی خیال ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ اکنامک جو میس ہے وہ تو اپنی جگہ ناٹ اسٹینڈنگ، جو مہنگائی کا عذاب ہے وہ اپنی جگہ ہے، گورنمنٹ صفاقی کی حد تک اس کے بارے میں اتنی پریشان نہیں اپیرنٹلی، ٹھیک، اگر ہوتی تو دیکھیں نا، اگر دیوالیہ بچانا ہے تو اس کے لیے منی بجٹ آپ ہنگامی بنیادوں پہ دے رہے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب کل قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوتے، وہ وہاں موجود ہی نہیں، ٹھیک، مثلا ان کو اتنی دلچسپی ہے دیوالی، وہ اس کی اونرشپ ہی نہیں لے رہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، جتنی میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بچ بچا کے بات کی جا سکتی ہے، میرا خیال ہے کہ اصل قضیہ شروع ہو رہا ہے انتخابات کی تاریخ دینے سے۔ انتخاب سے کترانے کے لیے یہ جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں اور جمہوری کہتے ہیں، انہوں نے اپنا چہرہ دے رکھا ہے۔ میں مصر ہوں کہ انتخابات سے جو یعنی مفر کی جو پریفرنس ہے یا حکمت عملی ہے یا جو ہدف ہے، وہ حکومتی چہروں کا نہیں ہے، پاکستان کی دائمی اسٹیبلشمنٹ کا نہیں جی، نہیں میں اللہ نہ کرے، کیوں بھائی صاحب، کیوں آپ یعنی کیا آپ مجھے یعنی کہ آپ دوبارہ کیوں بزد ہیں کہ میں ہی مصیبت میں آؤں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دائمی ادارے ہوتے ہیں ان کی پریفرنس ہے، کیونکہ انہیں یہ مصیبت پڑ گئی ہے کہ اگر یہی صاحب، دیکھیے صاحب، آپ اس بات کو مذاق میں نہ لیں، یہ بہت سنجیدہ بات ہے۔ نہیں، میں آپ کو مسکرا رہا تھا جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں مصیبت، اسٹیبلشمنٹ کا نام تو میں نے لیا، تسی کیوں مصیبت ہی پاؤ؟ بھائی جان، وہ یہ ہوگا کہ میں نے آپ کو پرووک کیا یا مل کے کھیل رہے ہیں، اللہ نہ کرے۔ میں صرف آپ کو جو میں امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں صاحب، ایک انٹرویو کے بہت چرچے ہیں، اس میں پہلی مرتبہ آن دا ریکارڈ آپ کے ملک کے 6 سال تک آرمی چیف رہے شخص کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان بقول ان کے مبینہ طور پر امریکہ کے علاوہ بھی ایک اہم ملک جو کہ ہماری اکنامک یعنی اس کو سہارا دینے کے لیے پلر ہے، ان کے ایک اہم ترین شخصیت کے بارے میں ناقابل اشاعت الفاظ استعمال کر ڈاٹ لکھا ہوا پہ ڈاٹ۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ اگر دائمی ادارہ ہوں اور اس دائمی ادارے میں سے ایک کے سابق سربراہ جب کھل کے یہ بات ریکارڈ پہ لے آئیں تو آگے آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ قضیہ کیا ہے اور کون روکنا لیٹ می ٹیک اے بریک ہے۔ نصرت سے پوچھ لیتے ہیں، ریڈ لائنز جی ڈرا کی جا سکتی ہے اگر آپ نے کسی بھی
نہیں دیکھیے بیطرہ صاحب، میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہم اس بحث میں الجھ رہے ہیں کہ یہ جو آج لیک ہوئی ہیں آڈیوز، کیا یہ کورٹ آف لاء میں سٹینڈ کر سکتی ہیں یا نہیں؟ ٹھیک صاحب، ایک کورٹ آف لاء ہوتا ہے، ایک عوام کا کورٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب نظر بظاہر ہمارے جتنے جو کان ہیں تو اس میں کم از کم یعنی پرویز الہی صاحب کی آواز سے میں کم از کم گزشتہ 30 سال سے آشنا ہوں، اور فاضل جج صاحب کی آواز سے میں بہت اچھی طرح آشنا ہوں۔ خیر بھائی وہ یہ دیکھو نا، وہ تمہارا ہم نے تو چلائی نہیں بھائی، اچھا جی، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ ہی ہم نے آواز پرویز الہی کی بات ہے، نہ ہی ہم نے آواز چلائی ہے۔ اس میں دیکھیے، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے، میں پاکستان کے ایک عام شہری کو آج کیا میسج گیا ہے؟ یہ میسج گیا ہے کہ صاحب یہ تو باہر بٹھا کے اپنی پسند کے لوگ بٹھائے جا سکتے ہیں، خدا کے لیے یہ میری توقیر تو نہیں گئی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے، ایک اور بھی آپ کمال دیکھیں، اوڈیسٹی دیکھیں۔ میں قیوم کی اس بات سے کافی متفق ہوں کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے کو 12 یا 11 فروری کو ہوئی ہے، صاحب اتنے اوڈیشس ہیں اس ملک کی اشرافیہ، چودھری پرویز الہی جیسے لوگ، کہ اس کے باوجود ذرا گل کرنا جی، وہ جوجا صاحب یو یار جب تینوں پتہ لگ گیا کہ واٹس ایپ سیو نہیں گا، جان دے ہوں خدا دا واسطہ جی۔ اور پھر جو بے تکلفی ہے اس کے اندر، یہ جو اوڈیسٹی ہے، خدا کے لیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کو پتہ ہے کہ اب آپ کے فون محفوظ نہیں ہیں، اور وہ کامل ڈس ریکارڈ کے ساتھ ہو یار کروا لینا، یہ وہ گیو می اے بریک مین۔ آپ ہی گیو یو اے ٹویٹ، آج انہوں نے ایک نہیں، ہی گیو یو 3 ٹویٹس، انہوں نے کہا کہ اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں بس آپ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اتنی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جن کیسز کا، جن قضیوں کا ذکر ہوا ہے اور اس کے حوالے سے جن کی تمنا ہوئی ہے، ان کو سب سے پہلے اپنے وقار کی بحالی کے لیے کہنا چاہیے کہ جی چونکہ ایک قضیہ ہو گیا ہے، جب تک حقائق سامنے نہیں آتے میں یہ قضیہ نہیں سنوں۔ عمران خان نے خط لکھا ہے صدر علوی صاحب کو کہ جو باتیں منسوب ہیں جنرل باجوہ سے ان کی تحقیقات کروائی جائیں، اور اس کے اوپر تو وہ پارٹی کا کہنا یہ ہے، خط میں نہیں لکھا، وہ پارٹی کا کہنا یہ کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ آپ کے خیال میں تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں؟ میں فلی، یہ ان چند ایک دو باتوں میں سے ہیں جس میں میں ڈٹ کے کھڑا ہوں عمران خان صاحب کے مطالبے کے ساتھ، بالکل نہیں جی، لیکن صرف ایک ہے کہ یہ تحقیقات 2017 سے ہونی جی بالکل، بس آپ بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ جنرل باجوہ کے خلاف عمران خان صاحب کی استدعا پر ضرور ہونی چاہیے تحقیقات، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں راضی، میرا بھی ووٹ اسی حق میں ضرور ہونی چاہیے، تمام دستاویزی ثبوت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ And I can tell you، میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں کہ اگر یہ تحقیقات شروع ہوئیں تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بہت سارے ہیلے بہالنے ڈھونڈنے پڑیں گے زمان پارک میں موجود رہنے کے لیے، باہر نکلنے سے وہ کترائیں گے۔